میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا مقرر فرمایا تمہارے لیے اللہ نے من الدین، دین میں وہی دین اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا۔ کون سا دین؟ آگے اس کی تفصیل ہے۔ شریعت کہتے ہیں لغت میں اس گھاٹ کو کہ جہاں سے پانی پیا جاتا ہے، اپنی پیاس بجھائی جاتی ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور دین کو شریعت اس لیے کہا کہ اس سے روحانی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا، ما وصى به نوحا، جس کی تاکید کی ہم نے نوح علیہ السلام کو۔ نمبر 1، پہلے نوح علیہ السلام، والذی اوحینا الیک، اور وہ کہ جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام دو ہو گئے۔ وما وصینا بہ، اور وہ جس کی تاکید کی ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ 5 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ ان 5 کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان کو ہم نے وحی کی، ان کو ہم نے دین کی تائید کی۔ کون سے دین کی؟ وہ دین جو ہم نے ان 5 کو دیا، وہ یہ ان اقیم الدین، کہ آپ قائم رہو دین پر۔ دین اور ملت سب کی ایک ہی رہی ہے، ملت سب کی ایک، دین سب کا ایک، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، عقائد سب کے ایک تھے، پھر ان عقائد کی تفصیل میں اختلاف رہا، اعمال تبدیل ہوتے رہے، یا عقائد کی تفصیل کے اندر تبدیلی آتی رہی، لیکن عقائد اور دین سب کے سب ایک رہے۔ پہلی امتوں میں بہن بھائی کے اندر نکاح جائز تھا، بعد میں حرام ہو گیا۔ بہت سی امتوں کے اندر، پچھلی امتوں میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اس میں جائز ہو گیا۔ تو فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور تفرقہ نہ ڈالو، تفریق پیدا نہ کرو۔ کبر علی المشرکین، فرمایا کہ یہ بات مشرکین پر بہت بھاری ہے۔ ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو، یہ ان پر بہت بھاری ہے۔ توحید ان پر بہت بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتے ہیں اپنے لیے، چنتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ویہدی، اور رہنمائی کرتا ہے، الیہ اپنی طرف، من ینیب، وہ جو رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی رہنمائی کرتا ہے جو خود نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دھکے سے جبراً زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستے کی طرف، جو آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جبراً کسی کو گمراہ کرتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا، اور نہیں وہ تفرقے میں پڑے
مگر الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گیا علم، بغیم بینہم، سرکشی میں ہو گئے آپس میں، سرکشی میں پڑ گئے جب کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ سرکشی میں پڑے، اب ان پر فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ چاہے تو ابھی ان کو زمین میں دھسا دے، ابھی ان پر فیصلہ کر دے، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ولولا کلمۃ، اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہو چکی ہے، سبقت، جو پہلے طے ہو چکی ہے، جو ہو چکی ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کیا؟ الی اجل مسمن، ایک میعاد مقرر تک، ہر ایک آدمی کی ایک زندگی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ اس اتنی مدت تک رہنا ہے تو اللہ لقضی بینہم، ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر لیتے۔ اب قطعی طور پر جو فیصلے ہونے ہیں عملاً، ویسے دلائل کے اعتبار سے تو دنیا میں ہو گئے، وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، یہ اہل کتاب، یہ کیا ہے؟ لفی شک منہ مریب، البتہ یہ شک میں ہے تردد کے، یہ تردد میں ہے، شک، تردد انگیز شک میں ہے، یہ سے تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جنہیں کتاب دی گئی وہ خود تردد میں پڑے ہوئے ہیں، اور تردد بھی، شک بھی ہے، لفی شک منہ مریب، مریب بھی ہے، تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے، یہ ایسے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو پہلے ہو چکا یہ نہ ہوتا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا، اس لیے اس کے اندر انتظار ہے۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، یہ مہلت ہے۔ پھر یہ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ انسان لوح محفوظ کے اندر اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس نے اچھے کام کرنے ہیں، اس نے برے کام کرنے ہیں، تو ہم تو مجبور ہو گئے، پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم اور پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے نا۔ یہ شک ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا کہ جیسے لکھا ویسے ہم کریں گے، بلکہ اللہ نے اس لیے لکھا کہ اللہ کے علم میں تھا ہم اپنی مرضی سے کیا کریں گے، جو ہم اپنی مرضی سے کریں گے وہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ جو لکھا ہے ہم اب اس کے اوپر چلیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے، تو ہم جو کریں گے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اللہ نے وہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔